اگر آج دیکھیں تو پل پل، یعنی میں آپ کو حیران کرتا ہوں، ایک اے آئی کی ایپ ہے، اس کا نام ہے پیپر پال. ٹھیک ہے. وہ بنی ہے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ایک ایڈ آن کے طور پہ ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے. جب مائکروسافٹ ورڈ جو آپ عام یوز کرتے ہیں اس میں بڑی اچھی اردو نستعلیق بھی ہے، اور یہ میں اردو کے لیے بات کر رہا ہوں، انگلش کے لیے تو اس کو 100% ٹرو سمجھے نا، تو اردو کے لیے بھی اس کو 60-70% اس بات کو درست سمجھیں. وہ جب اس میں ایڈ آن رائٹ سائڈ پہ کھل جاتا ہے تو ریسرچ کا معیار یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک لائن ٹائپ کی، اس نے کہا کہ یہ فلاں پیپر سے آ رہی ہے بات، یہ فلاں پیپر سے آ رہی ہے بات، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کر دو، سجیشنز آتی جا. آپ نے دوسری لائن ٹائپ کیا، آپ نے ابھی ایک پیرا ٹائپ کیا نا، دونوں جو میں نے پہلی بات کیا نا، دونوں آپ پہ لاگو ہو جائیں گی باتیں. پہلے یہ کہ اس ایک پیرے سے آپ کو اس جہان میں نکلنا پڑے گا، کیا بات ہے. کہ آپ کا شاید وہ ایک پیرا 10 دن مزید بھی سیٹ ہوتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ سہولت جو چاہیے تھی کتابیں کھولنے کی وہ اتنی انسٹنٹ ہو جائے گی کہ لفظ نکلا ہے تو پیپر پال نے پڑھا ہے، اور اس نے کہا یہ پچھلی بات کے ساتھ ملا کے دیکھوں، یہ جو 2,70,000 پیپر پڑے ہیں فلاں جگہ پہ، ان میں ذرا دیکھ لوں، یہ جو 87 ملین سائز پہ اس کا پیپر پڑا ہے ذرا اس میں دیکھ لوں. وہ سارے گھومے گا، دیکھتا رہے گا. اس وقت تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس پہ آنکھیں ٹکا کے نہیں بیٹھے ہوئے، تو جلدی جلدی گھماتا بھی نہیں ہے. آپ لکھتے جائیں آرام سے، وہ دیکھتا جائے گا آرام سے. آپ کا ایک پیرا مکمل ہونے پر آپ دیکھیے گا تھک جائیں گے پڑھتے پڑھتے، جتنا وہ اس میں سے نکالے گا مواد. یا یہ آپ کریں یہ نہ کریں، یہ کر دیں یہ نہ. اور اگر آپ فالو کرتے ہیں اس کو، پہلی بات تو یہ کہ سال کا تھیسس 2 سال 3 سال میں مکمل ہوگا، کیونکہ اس نے کام بڑھا دیا. دوسری بات یہ کہ وہ اتنا فریش پس منظری مطالعہ ہوگا کہ جس کو ریسرچ کہا جاتا ہے. دیکھیں سر، میں ایک تھوڑا سا نقطہ اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں. اگر آپ ایک تھیسس لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے، لیکن اچھا بڑا محنت سے لکھتے ہیں، میں اس رف تھیسس کی نہیں، میں اچھے تھیسس کی بات کروں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے. پھر اگر اس پیپر کو آپ کھولتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ عالمی معیار کی نہیں تھی، کیونکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہومیوپیتھی ثابت ہوا اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کی کتابیں دیکھی، اپنے آس پاس محدود میری دنیا تھی. اوہو یہ چیز تو دنیا میں پہلے اتنی ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے جتنا بھی اچھا پیپر آپ نے لکھا، اس فریش نالج کے بغیر، اگر اس ساری دنیا کی لائبریریوں تک پہنچے بغیر جب آپ کرتے تھے ریسرچ یہاں، تو سارے پیپر اب پرانے اٹھا لیں. ان کا سب کا معیار، حالانکہ ریسرچر تو سارے اچھے تھے نا، لیکن ان سب کا معیار آج کے اس مواد کے مقابلے میں ڈاؤن نظر آئے گا. کیونکہ کیا تھا، وہ انڈیا میں بیٹھ کے ریسرچ کر رہا ہے تو کتنی دور جا سکتا تھا وہ عالمی. اچھا، تو میرا نقطہ اعتراض یہ ہے کہ جس کو ریسرچ کہتے ہیں اس کا تو ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ عالمی طور پر اکیڈیمک سطح پہ اس کی ہر بات قابل قبول ہو، کہ اس میں مطلب آرگومنٹ قابل قبول ہو. اس طرح دعوے کی تو میں بات نہیں کر رہا. تو اس کو کہتے ہیں اکیڈیمک لیول پہ سب نے مان لیا کہ آرگومنٹ ٹھیک آ رہا ہے، اس میں ہمیں اعتراض اس قضیے پہ ہے یا اس قضیے پہ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جتنی ریسرچ پہلے ہوتی تھی وہ ساری کی ساری، ایون کہ آئنسٹائن نے بھی اگر کی ہے، جیسے ابھی میں نے بولٹز مین سے ثابت بھی کر دیا، وہ بعض حوالوں سے ضرور محدود رہتی تھی. آج کی دور کی جو ریسرچ ہو رہی ہے یہ اور چیز ہے. یہ جہان، اس کو نام ہی دنیا ریسرچ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک لفظ لکھتے ہیں آپ پھنس جاتے ہیں. میں پرسنلی یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اب 2-3 مضمون پچھلے دنوں میں لکھے ہیں، لیکن وہی آرٹیکل میں 2 دن میں 3 دن میں لکھ کر حوالوں سمیت بھیج دیا کرتا. لیکن اگر آپ ریسرچ کے موڈ میں ہیں تو آپ دیانتدار ہیں تو آپ پھنس جاتے ہیں نا. ایک لفظ آ جاتا سامنے، آپ کہتا ہے یہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں، اگر میں پچھلی بات کی وجہ سے اس کو جاری رکھوں تو تھیسس تو ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی تحقیق نہ کرو، یہ ابھی جو نیا سامنے آ گیا، تو اس سے رک جاتا ہے. تو یہ تو اصل ریسرچ کے لیے، اب میں آخری جملہ، اصل ریسرچ کے لیے اے آئی ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، اور وہ آدمی کو بڑا آدمی بنا رہی ہے، ہر ریسرچر. جبکہ پی ایچ ڈی کے تھیسس جو ڈگری کے لیے کیے جاتے ہیں یا ایم فل کے، ان لوگوں کے لیے تو یہ کلیشے کا انبار ہے. اور وہ جتنا بھی اس میں سے لکھوائیں گے نا، میں ابھی تھوڑی، اگر آپ سوال کرنا چاہیں گے اس پہ اکیڈیمک رائٹنگ پہ، تو وہ اپنے الفاظ میں آرٹیکولیٹ کر دیں، نہیں تو میں اب اس اکیڈیمک رائٹنگ پہ کی طرف خود نہیں چلا جاتا ہوں. اکیڈمک رائٹنگ کی میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یعنی ایک مرحلہ تو ایسا بھی آتا ہے نا کہ جہاں پر آ کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس سے آگے نہیں میں جانا. بس کروں. ہاں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ فرمائیں یہ تو اینڈ لیس ہے نا. اینڈ لیس ہے. یعنی ایک آپ شے کھولتے ہیں بالکل تو اس کے اندر 10 چیزیں اور ہیں، تو 10 کو آپ کھولیں گے تو اس میں 10 اور چیزیں ہیں. بالکل.
تو ظاہر ہے یہ تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرے سے کتنا یعنی کچھ ڈائلیوٹ ہوتے معاملہ جو ہے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹلی متعلق نہیں ہوتا. بہترین بات کی آپ ٹھیک ہے نے، نا؟ بالکل یہ تو کرنا تو پڑتا ہے. یہ تو ایک وقت میں کرنا پڑے گا. یہی ریسرچر کرے گا نا. اگر وہ ایک انسانی دماغ رہے گا مشین کے علاوہ تو وہ یہی طے کر سکے گا نا ایزیلی کہ میں یار میری یہ حدود ہیں. لیکن ان حدود کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان حدود میں مثلا اس نے 100% ریسرچ کر سکتا تھا وہ، مگر اس نے 10% پر اکتفا کا فیصلہ کیا. لیکن کیا ان 10% کے مواد میں وہ کیا لے رہا ہے، عالمی سطح کا آرگومنٹ یا لوکل سطح کا آرگومنٹ؟ سو لوکل ریسرچ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ایون کالڈ ریسرچ، چاہے وہ فوک وزڈم پر بھی ہو. ٹھیک ہے، کلچر کی بات ہو رہی ہے، آپ کے لفظ پہ ہو رہی ہے، آپ کے، لیکن بات تو عالمی آرگومنٹ. دیکھیں اس کا ریفرنس یہاں سے آئے گا. جی ہاں، ریفرنس یہاں سے آئے گا، لیکن جو اس کا اصول ہے اصول وہ عالمی وہ تو عالمی ہے نا، وہ تو وہی رہے گا. اچھا کچھ جو ہے وہ بھی یعنی جو اسسٹنٹ آپ نے فرمائی اس سے پہلے، وہ تو ہے کہ کتابیں آپ کو ڈھونڈ دے گی، یعنی کہ کتابیں آپ نے نکال دی، مواد اکٹھا کر دیا، یہ سب کچھ ہے. لیکن جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے اس کے بھی تو کچھ ٹولز ہیں نا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، کہ یعنی جملہ بنانا، عبارت آرائی جو ہے نا وہ والا معاملہ ہے، وہ بھی تو مدد لے رہے ہیں نا لوگ. تو اس میں کس حد تک مددگار ہو سکتی ہے؟ ایوڈ نوٹ ایک اے آئی کی ہے، ایوڈ نوٹ کے نام سے، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے ریسرچ کے لیے بنی ہوئی ایپ. ٹھیک. دوسری ہے کنسنسس، ٹھیک، یہ ریسرچ کے لیے بنی ہوئی ایپ ہے. تیسری پیپر پال میں نے آپ کو بتایا، کچھ چند اور بھی آ گئی ہیں. ان کا کام کیا ہے، یہ ایپ اور سائز اسپیس، ان کا کام یہی ہے کہ یہ آپ سے نا، یہ جو بھی آپ کا سوال ہے ٹپیکلی اس کا جواب دیتی ہیں کہ یہ آپ سے نا لکھواتی ہیں آپ سے. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی تک رہیں گے نا تو چیٹ جی پی ٹی تو ایک اسپٹ آؤٹ کرے گی نا تحریر، وہ تحریر ایک مضمون سا بنائے گی سارے پرانے کلیشے ورڈز جوڑ کے، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے ایز ایکیڈیمک رائٹنگ. یہ آپ سے لکھوائے گی، کرے گی کیا کہ سب سے پہلے تو یہ آپ سے سائناپسس بنا، بلکہ سب سے پہلے آپ آئیں عنوان پہ. تو جب آپ اس سے پوچھیں گے سائز اسپیس کے کہ یہ میرا عنوان ہے، مجھے اس پہ منظوری چاہیے اپنے باصر کی کمیٹی تک سے، تو اب میری کیا ہیلپ کر سکتے؟ تو سب سے پہلے تو وہ پوری دنیا میں گھومے گی کہ اس عنوان پہ پہلے کتنے کام ہوئے ہیں، تمہیں کرنا چاہیے، یعنی سارے مشورے دے دے گی. وہ 15 صفحے کا کون پڑھے. لیکن جب آپ ایک فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ میرا عنوان ہے، اب یہ ریسرچ والی ایپس ہیں، یہ آپ کو تھکاتی ہیں. جب آپ وہ لے لیں گے تو پھر وہ آپ سے سائناپسس بنوائے گی. اب آپ اس کو اپنا علاقہ بتائیں گے کہ میں اس علاقے کا ہوں، میں اس علاقے کی وجہ سے وہ آپ کے سائناپسس کا پیٹرن بدل دے گی. آپ یونیورسٹی بتائیں گے، اس کی وجہ سے وہ آپ کے سائناپسس کا ٹپیکلی جو اے پی اے اسٹائل چاہیے، جو ایم ایل اے اسٹائل چاہیے، جو شکاگو اسٹائل چاہیے، وہ ٹپیکلی آپ پہلے اس کو ساری فیڈنگ دیں گے کہ مجھے جو سائناپسس لکھنا ہے وہ اس کے اندر لکھنا ہے. ببلیوگرافی تک تو وہ آپ کو پہلے ایک اس کا رف خاکہ بنا کے دے دے گی، پھر اس کے اندر آپ چیزیں پٹ کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ اب تحریر، میں نے کہا نا کہ آپ ٹائپ کرتے جا رہے ہیں، اگر آپ ایک نان اکیڈیمک ایک جملہ بھی ٹائپ کر دیں گے تو وہ آپ کو اسی وقت سٹاپ کرے گی. مطلب اسی وقت تو خیر میں نے مبالغہ کیا ہے، وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ بتا رہی ہوگی کہ جب بھی نظر ڈالو گے تمہیں نظر آ جائے گا کہ نان ایکیڈیمک جملہ آ چکا ہے، ایسے نہ لکھو، ایسے لکھو، لیکن ٹائپ آپ کر رہے ہوں گے. سو اس کا یہ ہے کہ جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے، میں پہلے بھی آپ کے اس کانفرنس میں، یہ اسی طرح نیویگیشن والا سسٹم ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیو تو آپ خود کرتے ہیں، بالکل، لیکن وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اب دائیں جائیں، بائیں جائیں، غلط مڑ گئے، یو ٹرن آ وہ رہا آپ کو ہے، بتائے گی اتنی کہ دیر کے بعد ادھر مڑنا ہے، اور یہ وہ تو چونکہ نان اکیڈیمک رش ہے، نہیں رش ہے. چونکہ نان اکیڈیمک رائٹنگ تو ایک لوکل وربل گفتگو ہوتی ہے، کولوکیل قسم کی سلینگ لینگویج بھی آ جاتی ہے اس میں. تو یہ تو ایک اور طرح کی رائٹنگ ہے. سو اس رائٹنگ کو جتنا، میں پہلے بھی یہ بہت کہا کرتا ہوں دوستوں میں بھی، کانفرنسوں میں بھی، کہ اکیڈیمک رائٹنگ بیسیکلی انسان کے بس کا پہلے بھی کام نہیں تھی. وہ اس لیے کہ مثلا ہم جب لکھتے ہیں ہوائیں چل رہی تھی، تو یہ جملہ غلط ہے، ہوا تو نہیں چلتی، اس کے پیر نہیں ہوتے. یعنی جب آپ آبجیکٹیو لینگویج میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے لکھ سکے، ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا اس نے اپنے ایموشنز کی وجہ سے. نہیں وہ تو ظاہر لفظ محدود ہیں تو آپ کو مجاز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، میں نے مثال ہی غلط دی نا، ہوا چل رہی ٹھیک ہے. اس سے اچھی مثال مثلا ہوائیں سرگوشیاں کر رہی تھی، ذرا اور آگے، اس کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو ریسرچ میں لکھنے کی. ہوائیں چل رہی تھی کہ مل جائے گی، یہ ایسے ہی ہے، وہ روزمرہ ہے نا. ہاں
हाँ, वो रोज़मर्रा हवाएँ सरगोशियाँ कर रही थी कि आपको नहीं मिलेगी ठीक, गैस, हाँ। कि विस्परिंग, ये तो अदब हो गया जी, हाँ, तो ऐसे लिटरेचर हो बिल्कुल। सो ये तो लिटरेचर होता है सब्जेक्टिव, तो ये तो सब्जेक्टिव राइटिंग है। ऑब्जेक्टिव में आओ, इतनी हड्डियाँ हैं जिस्म में, 2 आँखें हैं, इतना वज़न, बिल्कुल सही। ओके। हाँ, ठीक। सो ये तो करी वो चीज़ें सकती हैं जिनका नाम एआई है, जिनका काम ही यही है जी, कि जी, वो इस तरह अच्छा। की। हाँ, सो मतलब बात इसलिए मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि एआई की तहरीर जो है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एकेडेमिया की वजह की तरफ से जल्दी, और ये प्लेजरिज्म का ये ऑब्जेक्शन हट ही जाएगा। अभी तो है ही नहीं, वैसे आने वाला है, 1-2 साल रहेगा ऑब्जेक्शन कि एआई जो है वो प्लेजरिज्म है, अगर उसका लिखा हुआ आप लें। पता नहीं ना भी आए। मेरा ख्याल नहीं, वो ये आ रहा है। आ रहा है, आ रहा हाँ, है यही मैंने और सुना उसका था फिर हाँ, प्रोफ़ेसर से हाँ, कि आने वाला है कोई टूल वो बताएगा कि ये एआई का लिखा हुआ है कि नहीं जी, लिखा। कैसे, कैसे? लेकिन अगर आ भी गया तो ये 2-3 सालों में ख़त्म हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आखिर ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि यार जितनी भी अच्छी लिखें एकेडमिक राइटिंग ऑब्जेक्टिव वाली वही लिख सकती है। हाँ, तो इसका अपना आइडिया वो देखा जाएगा, तो मुश्किल पैदा हो गई है जो जाली मुहक्किकीन के लिए कि वो तो सारा फिर लिखी क्लीशे रहे होंगे, और क्लीशे को तो जूही कोई टूल जैसा आप कह रहे हैं, जूही कोई टूल उसके पास से गुजरेगा, सूंघ लेगा कि ये तो किसी काम का नहीं है, आर्टिकल ही किसी काम। वो एक चीज़ चेक नहीं करेगा ना, लफ्ज़ों को दोबारा अब जो प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं, वो क्या चेक करते हैं कि लफ्ज़ों को दोबारा हाँ, रिप्रोड्यूस तो नहीं किएगा। सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो ये तो आता है ठीक ना। चीज़ नहीं है। असल तो वो किसी इंसान को चेक करना चाहिए था ना, प्लेजरिज्म या जानता हो कि ये ख़्याल भी ये चोरी हाँ कर जी, रहे हैं, ऐसे ही। तो ये तो चैटजीपीटी चेक कर ऐसे सकती ऐसे है। नहीं, वो होता ऐसे ही है असल में। हम उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, लेकिन वो सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है। हाँ, उसकी बुनियाद पर फैसला जो है, वो हाँ, आप खुद करते हैं कि वाक़ईतन सिमिलैरिटी जो है, वो इतनी हो गई है। वो प्लेजरिज्म भी है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सिर्फ़ ठीक। सिमिलैरिटी लेकिन वो सिर्फ़ इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर है उसका। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर पे ये फरमा दीजिए कि जो ये जो हो रहा है, इसकी बुनियाद पर आपका क्या ख़्याल है कि जो तहकीक की जो एक रविश चल रही थी, या बहुत से उसके साथ एट्रिब्यूट्स मुंसलिक थे, यानी ऐसा है जिसमें ये बिल्कुल मशीनी काम नहीं था, हुँ, तो ये ज़्यादा मशीनी हो जाएगी, क्योंकि मारूज़ी जो अब हम कहते हैं ना, हम ये ज़ोर देते थे कि हमारा सब्जेक्टिविटी जो है वो ख़त्म करें हाँ, उसमें हाँ, से और बहुत अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएँ। बिल्कुल, तो अब ऑब्जेक्टिविटी मशीन तो ज़्यादा पैदा कर रही है, पैदा कर रही है। तो फिर उसको अच्छा रिसर्चर होना चाहिए। हुँ, तो मशीनें जो हैं वो इंसानों से अच्छी रिसर्चर होना शुरू हो जाएँगी। नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि आइडिया बहरहाल, मैंने अभी आपसे जब ये बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि एक पेपर आया आपके पास, उस पेपर को आपने डाला जो आप कह रहे हैं कि नया आने वाला है। मैंने भी प्रोफ़ेसरों से ही सुना था कि वो आने वाला है जल्दी, जो चैट जीपीटी को की तहरीर को चेक कर लेगा। आपने उसमें वो पेपर डाला, अब उस पेपर को चैट जीपीटी ने चेक किया या एआई ने चेक किया, तो क्या सिर्फ़ लफ्ज़ों को चेक किया? नहीं, ये तो हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि उसमें आइडियाज़ को चेक करेगा। अब अगर आइडिया नया नहीं है उसमें, तो प्लेजरिज़्म कहलाएगा, और अगर आइडिया नया है तो प्लेजरिज़्म नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आइडिया नया है, ये तो जैसे अभी आप और मैं इस वीडियो से पहले म्यूज़िक की बात कर रहे थे, तो हमने कहा इम्पॉसिबल है कि कभी चैट जीपीटी विदाउट क्लीशे मैंने कहा इम्पॉसिबल है कि कभी चैट जीपीटी जो है वो विदाउट क्लीशे आपको दे सके म्यूज़िक। उसने टुकड़े जोड़ने हैं ना, तो एक टुकड़ा भी जोड़ दिया तो क्लीशे बीच में घुस आया ना। सो इसलिए ये मेरा नहीं ख़्याल कि चैट जीपीटी या एआई कभी भी रिसर्च कर सकेगी उस तरह से जैसे एक ह्यूमन कर सकता है। ये मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी ह्यूमन की एबिलिटी है कि वो अपने शऊर के इस्तेमाल से एक नया आइडिया, बिल्कुल नया आइडिया सोच सकता है। और हम बज़ाहिर देख लें कि चैट जीपीटी, अभी देखें, हमने उन्हें बताया, मैंने उस दिन बात भी आपसे की थी कि ये प्रोटीन्स बनाओ, ये वाली चाहिए, तब उसने बनाई। अगर आप उसको वो सारा डाटा ना दें, यानी जितना आपने डाटा दिया उसने कितनी बनाई होगी? 1000 प्रोटीन बनाई होगी, प्रोटीन तो इन्फिनिट चाहिए ना प्रोटीन हमें। इसका मतलब है फिर भी आपने जब नई प्रोटीन माँगनी है तो आइडिया आपने उसको देना है कि ये वाली प्रोटीन बनाओ। आप उसको यूँ नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर तो सारी इन्फिनिट प्रोटीन्स मौजूद हैं, तो फ्यूचर की सारी हाँ, अभी सब बना दो। हाँ, तो आइडिया हाँ, ये नहीं होगा। तो आइडिया जो है वो सारा इधर से आएगा। असल में ये एक होने वाला है कि ह्यूमन और एआई जो है ना वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। हुँ, एआई को एहसास हो जाएगा बहुत जल्दी कि ह्यूमंस जो हैं उनके उनके बगैर बगैर मेरा मेरा काम गुज़ारा नहीं है, ऐसे और ह्यूमंस को यह खुशी होगी कि चले इस बहाने हमारी कुछ बचत हो जाए। ऐसे ये वो तो ये जुड़ ये के तो जिन वाले काम है ना? कि वो बिल्कुल। जितना मर्ज़ी ताकतवर है ये वो, लेकिन हाँ, उसे कहना पड़ता था कि क्या हुक्म है मेरे आका। क्या हुक्म है मेरे आका, है ना? बिल्कुल। यानी बोलो जिन ही क्या है ये, हुक्म है जिन ही है मेरे। जिनका मानी होता है, जिनका लुग़वी मानी होता है नज़र ना आने हाँ, ऐसे वाला। हाँ, ऐसे ऐसे ही है वो जायंट भी के मानों में भी है। बिल्कुल।
لیکن وہ جو کیا حکم ہے میرے آقا جو ہے، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آقا جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی حکم دینا ہی دینا ہی پڑے گا، پڑے گا تو بالکل، تب جا کے کام ہوگا۔ اور آقا انسان ہی ہے اس کا۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جناب ادریس آزاد صاحب سے، تو امید والا جو معاملہ ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے ان کے ہاں، رجائیت ان کے ہاں زیادہ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ خوش فہمی ہے، خوش گمانی ہے، یا واقعتاً ایسا ہی ہے، جیسا بھی ہے بہرحال ہمیں امید کی طرف ہی دیکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔